السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عادل اتاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ انشاءاللہ عز و جل آج انتہائی عشق بھرا موضوع آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم درود پاک کے فضائل اور ایک بڑی ہی پیاری حکایت انشاءاللہ عز و جل سنیں گے، جس کو سن کر انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل بھی پر نور ہو جائے گا اور آپ کا دل انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی طرف انشاءاللہ گامزن ہو جائے گا اور آپ اس کی برکت سے انشاءاللہ دین اور دنیا کی برکات بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کریں گے تو انشاءاللہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ محترم سامعین کرام، ایک شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار بطور قرض کے لیے اور اپنے کاروبار کو چلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے اس کا کاروبار پروان نہ چڑھا بلکہ اس کا سارا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ 3000 دینار کا مقروض بھی ہو گیا۔ جس دوست سے قرض لیا تھا اس دوست نے جب تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میں تباہ و برباد ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی سامان بھی نہیں کہ میں دے کر اپنا قرض ادا کر سکوں، برائے مہربانی مجھے مہلت دیجیے۔ کچھ مہلت دینے کے بعد جب یہ دوبارہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکا تو اس شخص نے عدالت میں قاضی کے سامنے دعویٰ کر دیا کہ یہ شخص میری رقم واپس نہیں کر رہا جو کہ بطور قرض میں نے اسے دی تھی۔ اب قاضی نے اس شخص کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم اس شخص کی رقم کیوں نہیں دیتے؟ تو عرض کرنے لگا، قاضی میرا کاروبار تباہ ہو گیا، مفلس ہو گیا ہوں، کلاش ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے مہلت دی جائے۔ تو قاضی نے کہا کہ 1 ماہ کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے، اگر 1 ماہ میں تم نے اس کا قرض ادا نہ کیا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے، قید خانے میں تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ وہ شخص وہاں سے رخصت ہوا، بڑا پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بیچارہ سوچتا رہا، دیکھتا رہا، لیکن کوئی اسے راستہ نہ نظر آیا۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے سن رکھا تھا کہ جو شخص پریشان ہو، تکلیف میں ہو، قرض میں مبتلا ہو، بیمار ہو، درود پڑھے گا تو درود کی برکت سے اللہ کریم اسے ان تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، قرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ تو میرے پاس اور کوئی ذریعہ تو ہے ہی نہیں، تو میں کیوں نہ درود پاک ہی کا سہارا لوں کہ اللہ مجھ پر اپنا فضل فرما دے، اس کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھوں گا، میرا رب بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ اس نیت سے وہ اب صبح شام درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 دن گزر گئے کہ وہ درود پاک کی اسی طرح سے روٹین سے اپنی درود پاک کو صبح شام پڑھتا رہا۔ 27واں دن گزرا تو اس شخص کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں سے زیارت نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور انہیں کہو کہ میرا قرض ادا کر دیں۔ یہ شخص جب صبح اٹھا بڑا خوش حشاش بشاش کہ میرا تو قرض ادا ہو جائے گا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ جب میں علی عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا تو وہ ضرور مجھ سے نشانی بھی طلب کرے گا، تو پھر میں اسے کیا نشانی دوں گا؟ میرے پاس تو کوئی ایویڈنس تو ہے ہی نہیں۔ اسی کشمکش میں وہ سارا دن گزار گیا۔ دوسرے دن جب درود پاک پڑھنے کے بعد رات کو وہ سویا تو دوبارہ قسمت اس کی انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور حضور علیہ السلام کی پھر اسے زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میرا قرض ادا کر دیں۔ یہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تمہیں حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی بن عیسیٰ وزیر کو کہنا کہ روزانہ بعد نماز فجر جو تم 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو اور جب تک درود پڑھ نہیں لیتے تم کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اور اس بات کو تمہارا رب جانتا ہے، تم جانتے ہو یا کرامن کاتبین جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اس عمل کو نہیں جانتا۔ جب یہ شخص دوسرے دن صبح
قاضی کے پاس بھی جانا تھا، اس سے پہلے جب یہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا تو اسے عرض کرنے لگا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے، میں حضور کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا کیا پیغام ہے؟ کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے 3000 دینار دو، جو میرا قرض ہے وہ ادا کر دو۔ اس نے کہا اچھا تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، لیکن تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تمہیں واقعی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ یہ شخص کہنے لگا میں آیا ہوں تو ظاہر ثبوت بھی لے کر آیا ہوں، پروف بھی لے کر آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور جب تک درود پڑھ نہیں لیتے تم کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اور تمہارے اس عمل کو تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے یا کرامن کاتبین جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس شخص نے لبیک کہا اور اندر گئے، حجرے میں واپس آئے تو 2 تھیلیاں دینار کی لے کر آئے، ایک تھیلی دی اور اس شخص کو کہا یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ کا قرض ادا کرو، تو یہ وہ قرض کی رقم ہے۔ دوسرے یہ 3000 دینار مزید لے لو، یہ اپنے بچوں پر اور اپنے کاروبار پر خرچ کر لینا، اور تمہیں قسم ہے کہ زندگی میں دوبارہ کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو اپنے اس بھائی کے پاس ضرور آ جانا، انشاءاللہ عزوجل بلا جھجک آنا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ 6000 دینار لے کر وہ شخص قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی اور دیگر لوگ وہاں مجمع لگا ہوا تھا کہ یہ شخص آئے گا، اس کے پاس کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، لہذا ایسی چیل ہو جائے گی۔ یہ شخص جیسے ہی پہنچا، اس نے 3000 دینار کی جو تھیلی تھی وہ قاضی صاحب کے حوالے کی کہ یہ 3000 دینار لیجئے اور میرا قرض ادا کر دیجئے۔ قاضی نے کہا اے شخص تیرے پاس تو کچھ نہ تھا، تو کہتا تھا میرے پاس تو کوئی اسباب بھی نہیں ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس شخص نے بھری عدالت میں، بھرے مجمع میں پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح میں درود پڑھا، حضور علیہ السلام کی زیارت خواب میں ہوئی، پھر علی بن عیسیٰ کا سارا واقعہ سنایا۔ جب یہ سارا واقعہ سن، قاضی اپنے حجرے میں گیا اور 3000 دینار کی تھیلی لے کر آیا اور اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بھی تو حضور علیہ السلام کا غلام ہوں، کیا ساری نیکیاں علی بن عیسیٰ وزیر ہی لے جائے گا؟ یہ 3000 دینار میری طرف سے اپنا قرض ادا کر دیجیے۔ اس سارے معاملے کو وہ شخص بھی دیکھ رہا تھا جس کا اصل میں اس شخص کی طرف قرض تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ہر کوئی اس طرح سے حضور علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ قاضی سے کہنے لگا اے قاضی، میں بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا امتی ہوں، میں بھی تو ان سے محبت رکھتا ہوں، لہذا دستاویز لائیے، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنا قرض اس شخص کو معاف کیا۔ اب اس شخص نے کہا کہ قاضی اپنی 3000 دینار واپس لے لیجئے، اس شخص نے تو میرا قرض ہی واپس کر دیا، لہذا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ قاضی کہنے لگا جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیا جائے اسے واپس نہیں لیا جاتا، یہ تمہارا ہوا، تم لے کر جاؤ اور اپنے اوپر اسے خرچ کرنا۔ اب یہ شخص خوشی خوشی وہاں سے نکلا تو 6000 جو علی بن عیسیٰ وزیر نے دیے تھے دینار، اور 3000 قاضی صاحب نے دیے، 9000 دینار اس کے پاس تھے، اور 3000 کا قرض بھی اس کا چکتا ہو چکا تھا۔ محترم سامعین کرام، ایک ماہ درود پاک پڑھا تو اللہ نے اتنی برکتیں اسے عطا فرما دی کہ اس کے سارے مسائل ہی حل ہو گئے، اس کی ساری پریشانیاں حل ہو گئی، اس کی ساری آزمائشیں دور ہو گئی، اس کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ نہ صرف پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں دور ہو گئیں، بلکہ آئندہ بھی اس کے لیے اپنا کاروبار کرنے کا، اپنے معاملات کو چلانے کا، اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا، ان کی کفالت کرنے کے اسباب بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ محترم سامعین کرام، آج بھی ہم در بدر ٹھوکریں کھانے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، دنیا کی منتیں کرنے کے بجائے، دنیا کے آگے جھکنے کے بجائے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی تمام آزمائشیں، ہماری بھی تمام پریشانیاں، ہماری بھی تمام قرض، ہماری تمام تکلیفیں، تمام بیماریاں انشاءاللہ عز و جل اس درود کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ محترم سامعین کرام، اپنی عادت بنا لیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ تقاضا ہے کہ ہم درود پڑھیں، لہذا اپنی عادت بنائیے کہ دن رات
جب بھی ہوگا انشاءاللہ ہم خصوصیت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کا مفہوم کہ کل بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ لہذا میرے پیارے محترم سامعین کرام، حضور علیہ السلام پر محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سچا عشق حضور علیہ السلام سے وہ محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔